رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ قرب قیامت کا دھوکے اور فریب کا زمانہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے جھوٹے اور دھوکے باز کے آنے کی اطلاع دی، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں دجال کہتے ہیں. کیونکہ یہ لفظ ہماری زبان میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اس لیے عام لوگوں نے دجال ایک آدمی کا نام سمجھ لیا ہے. اس کے معنی میں بہت کم لوگ غور کرتے. یہ پورا لفظ ہے المسیح الدجال. عربی زبان میں دجل جھوٹ اور دھوکے بازی کو کہتے ہیں. یہ لفظ ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. دجل اور فریب یہ دو لفظ ملا کر اردو زبان میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جس کے معنی ہے جھوٹ، دھوکے بازی، دغا بازی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں ایک ایسے انسان کا ظہور ہوگا جو اپنے کو انسانوں کا ہمدرد اور خیرخواہ بتلائے گا، جو اپنے آپ کو اس طرح پیش کرے گا کہ گویا وہ دنیا میں انسانی مسائل حل کرنے کا، حالانکہ وہ خود مسئلہ ہوگا. وہ جھوٹا ہوگا، دھوکے باز. وہ اپنے کو مسیح کہے گا، اور مسیح کے معنی ہے انسانوں کا نجات دہندہ. وہ لوگوں کا یہ ذہن بنائے گا کہ میں انسانوں کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا ہوں، میرے ذریعے سے ان کے مسائل حل ہوں گے، ان کی مشکلات دور ہوں گی، ان کی پریشانیاں ختم ہوں گی. حالانکہ دنیا کی ساری پریشانیوں کی جڑ اور بنیاد وہ خود ہوگا اور اس کے ماننے والے. وہ جھوٹا مسیح بن کر آئے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو المسیح الدجال اور یہ بتلایا کہ دعویٰ تو اس کا یہ ہوگا کہ میں انسانوں کا نجات دہندہ ہوں،
لیکن دنیا بھر میں انسانوں کے درمیان پائے جانے والے نہایت خطرناک مسائل اسی کے ذریعے پیدا ہوئے ہوں، درپردہ اسی کی سرپرستی میں ان مسائل نے جنم لیا ہو، اور پھر جب اس کا فتنہ حد سے بڑھ جائے گا اور ایسا لگے گا کہ واقعی جو لوگ مسائل کا حل چاہتے ہیں اور اللہ کا وہ دین جس میں حقیقت میں انسانی مسائل کا حل ہے وہ اتنا یتیم ہو گیا کہ کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، وہ اتنا بے بس اور بے کس ہو گیا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں، اور بس ایسا لگے گا دینداروں کو کہ اب یہ چراغ اب بجھا اور تب وہ دیندار تو اس کے لیے تیار ہوں گے کہ ہماری جانیں اللہ کی امانت بچیں یا ختم ہو جائیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں تاکہ ہم اللہ کے دربار میں سرخرو ہو جائیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں کہ تم نے ہمارے دین کی حفاظت کے لیے کیا کیا تھا تو ہم کہہ سکیں کہ اللہ ایک جان ہی تھی ہمارے پاس، وہ بھی ہم نے قربان کیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ آسمان سے سچے مسیح کو نازل کرے، جھوٹے مسیح اور سچے مسیح کا مقابلہ۔ سچے مسیح کو اللہ تعالیٰ نے اسی زندگی کے ساتھ، جو زندگی اللہ نے اس وقت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، جس میں جسم اور روح دونوں ایک ساتھ جمع ہو۔ دیکھیں زندگی تو مرنے کے بعد بھی فنا نہیں ہوتی، زندگی ختم نہیں ہوتی، لیکن موت کے بعد زندگی کی نوعیت بدل جاتی ہے، وہ برزخی زندگی ہوتی ہے جس میں جسم الگ ہو جاتا ہے، روح الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے سچے مسیح کو اسی نوعیت کی زندگی کے ساتھ آسمان پر زندہ رکھا ہے، جس نوعیت کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسانوں کو عطا فرمائی ہے، زندہ انسانوں کو عطا فرمائی ہے، جیسے اس وقت میری زندگی ہے، آپ کی زندگی۔ اسی زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سچے مسیح جو صاحبزادے ہیں حضرت مریم کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی بنا کر، کلمت اللہ اور روح اللہ بنا کر بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے وجود عطا فرمایا، وہ آسمان سے زمین پر، اور اس جھوٹے کو جیسے ہی پتہ چلے گا کہ سچے مسیح تشریف لے آئے، بس وہ اپنی جان بچا کر بھاگے، اسے معلوم ہوگا بس اب میرا کھیل ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس جھوٹے کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی طرف سے سچے نبی آسمان سے زمین پر تشریف لے آئے ہیں، تو اس کا یہ حال ہوگا یذوب کما یذوب الملح فی الماء، جیسے ایک نمک کا ڈلا پانی میں رکھ دیا جائے تو وہ چاروں طرف سے گھلنا شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ نمک پانی میں شامل ہوتا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے سارا نمک ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح پانی میں نمک گھلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا مسیح المسیح الدجال اس طرح گھلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر سچے مسیح تشریف لے جا کر اپنے ہاتھوں سے اسے ختم نہ بھی کرے تب بھی وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی منشا کے مطابق وہ تشریف لے جائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے اسے ختم کر دیں۔
یہ واقعہ کہاں ہوگا، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ کب ہوگا۔ وقت کو متعین کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن اور تاریخ نہیں بتلائی، اور عموماً انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے جو پیشن گوئیاں کی گئی ان میں اوقات کو متعین کرنے کے لیے سن اور تاریخیں اور مہینے اور دن نہیں بیان کیے گئے، ان میں زمانے کو متعین کرنے کے لیے اس زمانے میں پائی جانے والی علامتیں بتائیں۔ تو وقت کو متعین کرنے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بیان فرمائی کہ جب یہ علامتیں پائی جائیں گی جس زمانے میں اس زمانے میں یہ واقعہ ہوگا، اور اس زمانے میں وہ علامتیں بڑی مقدار میں پائی جا رہی ہیں۔ لیکن مقام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر متعین کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس جھوٹے مسیح سے، اس دھوکے باز، غدار اور دغاباز سے جو اپنے آپ کو انسانیت کا خیر خواہ بنا کر پیش کر رہا ہوگا، جو یہ دعویٰ کر رہا ہوگا کہ میرے پاس انسانیت کی بقا کا سامان ہے، ان کی حفاظت کا انتظام ہے، ان کے مسائل کا حل ہے، ان کے درد کا درمان ہے، اور جو یہ دعویٰ کر رہا ہوگا کہ میں ہی انسانیت کا خیر خواہ ہوں، میں ہی ان کا بھلا چاہتا ہوں، اور میں برا چاہنے والوں سے ان کو بچانا چاہتا ہوں، اس کا مقابلہ ایمان والوں سے ملک شام میں ہوگا۔ اور آج پورا ملک شام جل رہا ہے۔ اللہ ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اس ملک میں بسنے والے ایمان والوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو مسیح ہے، صادق ہے، جو سچے مسیح ہے، وہ ملک شام کے شہر دمشق کی مسجد کے مینار پر آئیں گے آسمان، اور مینار تک تو فرشتوں کے ذریعے تشریف لے آئیں گے، کیونکہ جس وقت وہ آئیں گے آسمان سے اتریں گے، اس وقت فجر کی نماز کے لیے مسجد کے اندر اقامت کہی جا رہی ہوگی۔ یہ بات تفصیل کے ساتھ بتلائی رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت مہدی امامت کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے، وہی اس وقت مسلمانوں کی کمانڈ سنبھالے ہوں گے اور وہی امامت کر رہے ہوں گے، انہی کا مقابلہ ہوگا جھوٹے مسیح۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ حضرت مسیح علیہ السلام آسمان سے اترے اور چپکے سے آ کر پیچھے صف میں شامل ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، نہیں، آپ مینار پر آئیں گے اور وہاں سے آواز دیں گے کہ مجھے نیچے اتارو۔ لوگ متوجہ ہوں گے، مسیح ابن مریم تشریف لے آئے، کیونکہ حالات ایسے ہوں گے کہ لوگوں کو انتظار ہوگا کہ بس ابھی حالات میں آج یا کل ان کو آنا چاہیے، سیڑھی لگا کر لوگ ان کو نیچے اتارو۔ حضرت مہدی کہیں گے کہ حضرت اب آپ تشریف لے آئے تو آپ نماز پڑھا۔ حضرت مسیح فرمائیں گے نہیں، آگے میں پڑھاؤں گا، دوسری نمازیں میں پڑھاؤں گا، لیکن چونکہ اس نماز کی تکبیر آپ کے لیے کہی گئی ہے، آپ مصلی پر جا چکے تھے، آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے، اس لیے یہ نماز تو میں آپ کے پیچھے پڑھوں۔ یہ واقعہ اس لیے پیش آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل سے یہ واقعہ بتلایا تاکہ وہاں موجود ایمان والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ نبی بن کر نہیں آئے، امتی بن کر آئے ہیں، اس لیے کہ نبی کی موجودگی میں امتی امامت نہیں کیا کرتا، اور ایک امتی کی موجودگی میں دوسرا امتی امامت کرتا ہے۔
تو چونکہ حضرت مہدی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور حضرت عیسیٰ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اگرچہ حضرت عیسیٰ کی حیثیت حضرت مہدی سے بڑھ کر ہو، اور حضرت عیسیٰ آنے کے بعد کمان اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، حضرت مہدی کمان ان کو دے دیں گے، لیکن پھر بھی حضرت مہدی امامت فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ اگر ایسا ہوتا کہ پہلی نماز سے وہ مصلی پر کھڑے ہو جاتے تو کسی کو صبح ہو سکتا تھا ہاں بھائی اب تک ایک امتی امامت فرما رہے تھے اور وہ مسلمانوں کے امام تھے، لیکن اب نبی آگے تھے وہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو پہلی نماز میں اس بات کا خاموش اعلان کیا جائے گا نبی نہیں امتی آئے ہیں، یہ نبی تھے پہلے، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی تھی، لیکن اب یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی الانبیاء بنایا ہے۔ یہ تو ایک حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عملی نبوت کے زمانے میں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اشارے فرمائے ہیں اگر سب آتے تو سب امتی بن کر آتے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر میرے سامنے حضرت موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ بھی میرے ساتھ نبی بن کر نہ رہتے، میرے امتی بن کر رہتے۔ ایک موقع پر تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جسمانی زندگی کے ساتھ زمین پر جمع کیا، اور جمع کر کے ان سب کی امامت کروائی رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تاکہ وہ وعدہ بھی پورا ہو جائے جو انبیاء کرام علیہ السلام نے پروردگار عالم سے کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے عہد لیا تھا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ دیکھو میں نے تم میں سے ایک ایک فرد کو نبوت دی ہے، کتاب دی ہے، علم دیا ہے، حکمت دی ہے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر ایک وقت آئے گا کہ جب تمہارے پاس وہ پیغمبر آئیں گے جو ان ساری باتوں کی تصدیق کریں گے جو میں نے تم کو دی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم اس کا وعدہ کرو کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ گئے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو، ان کے امتی بن کر ان کے مقتدی